بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین محترم، تدریس القرآن کے سلسلے کے 25ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عربی زبان کا ہر لفظ عام طور پر ایک مادہ رکھتا ہے، ایک جڑ رکھتا ہے، ایک روٹ رکھتا ہے، اور وہ عام طور پر 3 حرف سے مل کر بنتی ہے، وہ جڑ یا وہ روٹ۔ ان 3 حرفوں سے ہی پہلے ہم نے فعل ماضی کی مثالیں دیکھی کہ جیسے آپ فے این لام یہ مادہ لے لیں تو اس سے ماضی کیا بنتی؟ فعل ماضی کیا بنتا ہے؟ فعل، اس نے کیا۔ یا سین میم این یہ مادہ لیں تو اس سے فعل ماضی ہوتا ہے سمع، اس نے سنا۔ پھر ہم نے دیکھا فعل مضارع، دوسرا فعل کی دوسری قسم کہ فعل سے یفعل، اور اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، وہ کرتا ہے یہ بھی، وہ کرے گا یہ بھی۔ سمع سے یسمع، وہ سنتا ہے یہ معنی بھی درست، وہ سنے گا یہ معنی بھی ٹھیک۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی، فعل مضارع اور مصدر ہوتا ہے جس میں صرف کام کے معنی پائے جاتے ہیں، اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ فعل ماضی میں تو زمانہ بھی ہے نا، کام کا مفہوم بھی ہے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ہے، گزرا ہوا زمانہ یا موجودہ زمانہ یا آئندہ زمانہ، لیکن مصدر میں صرف کام کے معنی ہوتے ہیں۔ جیسے فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، اور فعل فے این لام، فے کی زیر این ساکن، فعل کام یا کام کرنا، بس۔ اس سے ہم نے دیکھا کہ اسم اور بھی بنتے ہیں، صرف مصدر ہی نہیں اور اسم بھی بنتے ہیں۔ جیسے اسم فاعل، اور اسم فاعل میں کام کے کرنے والے کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ مثلا فاعل کرنے والا، سامع سننے والا، لابس پہننے والا۔ اسی طرح اسم مفعول میں جو مفعول کے وزن پر، اس سانچے پر، اس پیمانے پہ بنتا ہے، اس میں معنی موجود ہوتے ہیں اس ذات کے جس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ جیسے مقتول قتل کیا گیا، مسموع سنا گیا۔ اور پھر تیسری چیز جس سے تھوڑا سا تعارف آپ کا پہلے ہو چکا، وہ ہے صفت، جس میں کسی وصف، کسی خوبی یا کسی اور وصف کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ اس میں فاعل میں کام کے کرنے والے کے معنی، اس میں مفعول میں اس ذات کے معنی جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اور صفت میں کسی وصف، کسی خوبی، کسی عیب، کسی برائی، کسی اچھی بات، کسی بری بات کے وجود کے معنی موجود ہے۔ اب اس کے طرف ہی ہم آج آئیں گے۔ آپ سامنے دیکھیے، آپ کے پاس میں نے یہ ایک چارٹ سا ہے موجود، اوپر صفت لکھا ہوا ہے، اور مذکر کے کالم میں 3 کلمات لکھے ہیں، رحیم، رحیمان، رحماء۔ اس کا روٹ رے ہے اور میم ہے۔ اس میں فاعل میں ہم نے کیا کیا تھا کہ فے کو، یہ تھے ہمارے پاس فے، این اور لام۔ اس میں فاعل کے لیے آپ یہاں پر الف لگاتے ہیں، یہاں پر زیر دے دیتے ہیں، بس۔ اس میں مفعول کے لیے شروع میں میم لگاتے ہیں، اس جگہ پر میم لگاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، این کے بعد واو کا اضافہ کرتے ہیں، مفعول ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آج کا سبق ہے صفت، اس میں سانچے کئی ہوتے ہیں، ایک نہیں ہے۔ جیسے اس میں فاعل میں صرف ایک تھا، فاعل، اس میں مفعول میں صرف ایک تھا، مفعول۔ اس میں کئی سانچے ایسے ہیں، ایسے پیٹرن کئی ہیں۔ لیکن جو عام اور زیادہ معروف ہے پیٹرن، اور بھی بہت سے معروف پیٹرن ہیں، لیکن آج کے سبق میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے صرف یہی پیٹرن منتخب کیا، یہی وزن منتخب کیا، یہی پیمانہ چنا ہے۔ اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے، اس مثال میں چونکہ رحیم سے ہم نے لیا ہے تو یہاں
یہ دیکھیے یہ رے ہے، اس میں روٹ اس کا کیا ہے؟ 3 حرف کون سے ہیں روٹ کے؟ رے، ہے اور میم۔ اب ہم نے کیا کیا؟ فے کو اسی طرح رہنے دیا، ایسے ہی ہے نا، رے کے اوپر زبر موجود، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس سے پہلے بھی کوئی اور نہیں آیا، ہے سے پہلے بھی کچھ نہیں آیا رے اور ہے کے درمیان، اور ہے کے نیچے ہم نے صرف زیر دے دی اور اس کے بعد یہ کا اضافہ کر دیا تو رحیم بنا۔ یعنی فعیل کا یہ وزن ہے جو صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعیل، یہ یا بن گئی فعیل۔ اب رحیم مذکر کا صیغہ، رحم والا، رحیم کے معنی کیا ہوئے؟ رحم والا۔ تثنیہ اسی قاعدے کے مطابق، الف رحیم کے بعد یہ الف بڑھایا، نون کے نیچے زیر دی، نون بڑھا کر، رحیمان، 2 رحیم، 2 رحم کرنے والے۔ مثلا اگر آپ نے 2 بندے، رجولان رحیمان، 2 رحم کرنے والے آدمی، اور رحماء یہ اس کی جمع ہے۔ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں یہ وزن رحماء والا، علماء۔ اسی طرح اسی سے آپ کو بتاؤں، شریف ہوتا ہے نا، یہ شین رے فے، رے ہے میم کی بجائے اگر میں ایک اور روٹ لے لوں، شین رے اور فے، اسی طرح اس سے یہ بنائیں تو شریف نہیں بنے گا نا، رے کے بعد یہ کا اضافہ کریں گے، شریف، شرافت والا، شرف والا، بلندی والا، عظمت والا، نوبل۔ تو اس سے جمع کیا بنے گی؟ شریف سے جمع کیا بنے گی اس وزن پر؟ شرفا، اردو میں ہم بولتے ہیں ہم شرفا۔ تو کریم سے قربا، اگرچہ اردو میں یہ زیادہ مستعمل نہیں ہے لیکن شرفا تو عام مستعمل ہے۔ فقیر سے فقراء۔ تو یہ بالکل آپ نے دیکھا یہ صفت کی یہ مثالیں ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس کے تثنیہ کی طرف۔ حسب قاعدہ میم کے بعد ہم نے گول تے کا اضافہ کر دیا تو رحیمتن، رحم والی، رحیم رحم والا، رحیمتن رحم والی، اور الف اور نون بڑھایا تثنیہ کے لیے تو رحیمتان، 2 رحم والیاں۔ اور یہ جمع کے لیے وہی جو جمع سالم کا قاعدہ ہے، کوئی تبدیلی ہم نے اس میں نہیں کی کہ اس گول تے سے پہلے ایک الف کا اضافہ کر کے اس تے کو لمبی تے میں بدل دیا ہے، رحیماتن، رحم کرنے والیاں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اب ہم چند اور مثالیں دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر۔ یہ چند مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ فعیل، یہ تو فے عین لام کو ہم سانچے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہر وزن جو بھی ہوتا ہے وہ اس سے، تاکہ پہلے نمونہ سمجھ میں آ جائے کہ فے عین لام میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہی باقی دوسرے الفاظ میں بھی ہوگی۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم فے عین لام کو بطور نمونے کے اختیار کرتے ہیں۔ تو فعیل اور اس کے بعد رحیم، ابھی آپ نے دیکھا، کریم، کاف رے میم کا روٹ ہے، علیم عین لام میم کا روٹ ہے، جلیل جیم لام لام 2 دفعہ، جلہ، یہ ہو گیا نا، ماضی سے کیا جلہ، اور مصدر اس سے جلال ہے، جمیل جیم میم لام کا روٹ ہے، جملہ اس کی ماضی ہے، خوبصورت ہونا، اور جمال اس کا مصدر ہے، جمیل صاحب جمال، جمال والا، جلیل جلال والا، الی ھذا القیاس۔ اب چند مثالیں آپ اور دیکھیے قرآن کریم کی آیات کے اجزاء یا مکمل آیتیں۔ فصبر جمیل، یہ مثال ہمارے تدریس القرآن کے سلسلے کے اسباق میں پہلے بھی آ چکی ہے، اگر آپ کو یاد ہو، نہیں یاد ہو ہے نا یاد، مصدر کے ضمن میں، کیونکہ صبر جو ہے وہ مصدر ہے نا، تو صبر کی مثال کے لیے فصبر جمیل کی مثال آئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرآن پاک کی اس آیت کا ٹکڑا ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ واقعہ آتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام
کو ان کے بھائی جنگل میں چھوڑ کر چلے آتے ہیں اور ان کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا جو خون لگایا ہوا ہے وہ آ کر اپنا عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم کھیل کود کو نکلے جنگل میں اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تو کوئی بھیڑیا آیا اور انہیں ہلاک کر گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے مقبول منتخب برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے اس پر وہ کچھ کہا جس سے ان کے بیان کا نہ اثبات ہوتا ہے نہ تردید ہوتی ہے۔ صرف فرمایا فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے، جمیل اچھا، حسین، بہتر، صبر ہی بہتر چیز ہے، صبر ہی اچھی چیز ہے، اور اس پر میں صبر ہی اختیار کرتا ہوں۔ چلیے اب آگے، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ علم والا، قدرت والا ہے۔ عام طور پر جو فاعل کا وزن ہے، فاعلن، اس وزن میں اور فعیلن اس وزن میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا۔ مثلا یہیں دیکھیے عالمن اور علیمن، یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اور ہر مثال میں اور ہر لفظ میں ہو، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ فرق اکثر واضح ہوگا۔ عالمن جاننے والا، علیمن بھی علم والا، لیکن علیم بالعموم فرق یہ ہوگا کہ علیم جس کا علم کسی حد کا، کسی رکاوٹ کا، زمین کی، زمان کی، مکان کی قید کا محتاج نہ ہو، وہ علم جو محیط ہو تمام زمانوں پر اور ہر جگہ پر، ایسے علم والے کو علیم کہیں گے۔ لیکن عالم جو شخص بھی کوئی ایک بات جانتا ہے وہ اس بات کا عالم ہے۔ قدیر قدرت والا، بے شک اللہ تعالی جاننے والا، علم والا، قدرت والا ہے۔ قدیر کا مادہ کیا ہوگا؟ یہ تو ہے نا صفت مشبہ والی، قدیرن میں یہ جو ہے وہ تو صفت والی ہے، اور قاف، دال اور رے یہ روٹ کے الفاظ ہیں۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالی گواہ ہے، شاہد ہے، دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو۔ تعملون عملا اس نے کیا، یعملو وہ کرتا ہے، تعملو تو کرتا ہے، تعملون تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، ما جو کچھ، ما کے معنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ شہیدن، شاہدن سے اسی طرح اس کا مرتبہ بڑا ہے، اور شہید کو ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو شہید کے معنی تو ہے گواہی دینے والا۔ شہید کو ہم شہید بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ شہادت کی جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ گواہی کی، گواہی دینے کی جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ شکل ہو سکتی ہے، وہ اس شکل میں گواہی دیتا ہے، اپنی جان دے کر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کریم واحد ہے، معبود حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، جان بخشنے والا ہے، جان لینے والا ہے، اس سے بڑھ کر شہادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ شہادت دینے والا ہے، گواہ ہے اس پر جو تم دیکھ رہے ہو۔ اگلی مثال دیکھیے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ خبیر، خا با رے، خے بے رے یہ روٹ، اور خبیر اس سے صاحب خبر، با خبر، خبر والا، خبردار۔ واللہ بما تعملون بصیر، اس دوسری آیت میں خبیر کی بجائے بصیر کا لفظ آیا ہے، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے اسے۔ بے سواد رے یہ مادے کے لفظ ہوئے، اور بصیر کے معنی بصیرت، بصارت، یہ دونوں لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم ان میں یہ فرق کرتے ہیں، بصارت بینائی اور بصیرت باطنی بینائی، باطنی مشاہدہ، بصیرت۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الخبیر اور وہ حکمت والا خبر والا ہے. حکیم ہے کاف میم واضح ہے، بالکل فعیل کے وزن پر ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب مولا ہے اور کیا خوب نصیر ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا خوب. مولا، مولا کا لفظ جو ہے روٹ تو اس کی ہے واو لام اور یہ، جس کے معنی ہوتے ہیں متصل ہونا، ملا ہونا، قریب ہونا. تو گویا دوستی اور کلوزنس کے مفہوم میں آتا ہے. مولا اسی سے مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مولا عربی زبان میں قریبی رشتہ داری چچا زاد بھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، موالی اس کی جمع ہوتی ہے. یہاں پر ہے مولا آقا بھی اور حمایت کرنے والا بھی، دوست بھی. نصیر مددگار، نصرت سے نون صاد رے کے روٹ سے فعیل کے وزن پر نصیر. اب ہم آتے ہیں ایک اور نئے پیٹرن کی طرف، جسے ہم کبھی اس میں بھی دراصل صفت ہی کے معنی ہوتے ہیں. یہ بھی جو ایک نیا وزن میں آپ کو بتاؤں گا اس میں بھی صفت کے معنی ہی ہوتے ہیں، لیکن مبالغہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے اسے ہم اس میں مبالغہ بھی کہہ دیتے ہیں. اور اس کے بھی بہت سے سانچے، بہت سے پیٹرن، بہت سے نمونے ہیں. ہم آج کے سبق میں صرف ایک پر اکتفا کریں گے، اور وہ نمونہ جو ہے آپ کی سہولت کے لیے یہاں لکھے دیتا ہوں. یہ الفاظ تو آپ نے اردو میں بھی اکثر استعمال ہوتے سنے ہوں گے. ستار، غفار، جبار، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور ان پر اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ فے، عین اور لام یہ ہمارے بنیادی 3 حرف مادے کے. اس میں فعال گویا وزن ہے اس کا، فعال. یہ فعال کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ویری افیکٹو، فعال. تو فے عین، عین پر شد اور زبر، گویا عین کو 2 بار پڑھا جائے گا، درمیانی حرف جو ہوگا اس کو 2 بار پڑھا جائے گا. اس کو میں چاہوں تو یوں بھی لکھ دوں سمجھانے کے لیے کہ فے اور عین اور لام یہ تھے، ہم نے اس پر ایک اور لام کا اضافہ کیا. اس عین کو جزم دے دیا، اس عین کو زبر دے دیا، یہاں الف کا اضافہ، تو فعال ہو گیا. اسی طرح سین تیرے، ستارہ اس نے چھپایا، اس سے کیا ہوگا؟ یہ وزن کیا بنے گا؟ ستار، بہت چھپانے والا، بہت پردہ پوشی کرنے والا، بہت پردہ رکھنے والا، رب کریم کے اسماء میں سے ہے. اسی طرح آپ کے سامنے جو مثالیں ابھی آ رہی ہیں ان میں دیکھیے آپ، سمجھانے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، اسکرین پر آپ کے سامنے جو مثال ہے، سب سے پہلے تو ماضی کا صیغہ لکھا ہے، قتل، اس نے قتل کیا. یہ ماضی کا صیغہ سب سے پہلے لکھا ہے آپ کے، جہاں سے ہم سمجھیے کہ باقی صیغے بنتے ہوئے دکھاتے ہیں آپ کو. اب اس سے اس میں فاعل کیا ہوگا؟ قاتل. قاتل اردو میں بھی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. آگے میں نے لکھا ہے قتال. اب قتال کے معنی ہوں گے بہت قتل کرنے والا، بے دریغ قتل کرنے والا. ایک مشہور بزرگ ہیں اچ شریف کے قریب ان کا مزار ہے، شیخ راجو قتال. شیخ راجو قتال بڑے صاحب جلال بزرگ تھے، یعنی ایسے بزرگ جو نظر سے ہلا ڈالیں، نظر سے ہلاک کر دیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جان سے مار دیں، جو نظر سے تسخیر کر لیں. تو وہ اپنے جلال کے باعث مشہور تھے، اور ان کا لقب پڑ گیا تھا قتال. اور وہ اچ شریف کے جو مشہور بزرگ ہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت، ان کے بھائی تھے. یہ مثال میں نے آپ کو بتائی کہ قتال جو ہے بہت قتل کرنے والے کے معنی میں، لوگوں کے نام کے ساتھ وصف کے طور پر اردو میں بھی، ہمارے ملک میں بھی رائج ہے. اب اسی طرح علم، یہ ماضی کا صیغہ، عالمن
اس میں فاعل جاننے والا، اور علام بہت جاننے والا۔ علامہ تو اردو میں بولتے ہیں نا ہم، یہ وہی لفظ ہے، اور یہ علامہ کے بعد جو تے ہے یہ عربی میں بھی ہے، علامہ تے کے ساتھ۔ علام یعنی فعال بھی ہے یہ وزن، اور فعالہ بھی ہے اس کا وزن۔ یہ اسے آپ مبالغہ کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں ہیں، فعالہ بھی ہے۔ تو گویا عین لام میم سے علام بھی اور علامہ بھی دونوں درست ہوں گے، بہت جاننے والا، علامہ۔ اور یہ تے جو ہے یہ تانیث کی تے نہیں ہے، مؤنث کے لیے نہیں آئی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں پر علامہ کے اندر جو تے ہے وہ مؤنث کے لیے نہیں آئی، بلکہ مزید یہ مبالغہ کے لیے آئی ہے۔ یہ تائے مبالغہ ہے، تائے تانیث نہیں ہے۔ علام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی علام الغیوب، غیب کی باتوں کو جاننے والا، غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا، بہت جاننے والا۔ غفرہ اسی طرح سے ماضی، اس نے بخشا۔ غافر اس میں فاعل، غافر الذنب قابل التوبہ قرآن پاک میں آتا ہے، غافر الذنب گناہ کو بخشنے والا، قابل التوبہ گناہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ غفار اس میں مبالغہ ہو گیا، اور اس کے نیچے غفور لکھا ہے، یہ ایک اور وزن ہے اسی کا، مبالغہ کا ہی، بہت بخشنے والے کے معنی کے لیے ہی۔ اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ وہی غین فے تھی، فے پھر عین اور پھر لام، عین کے بعد واو کا اضافہ کیا ہے، فعول، یہ وزن ہے فعول کا، غفور، غین فے رے، یہاں واو لگایا، غفور ہو گیا۔ شکور اسی طرح سے بہت قبول کرنے والا۔ جہول بہت جاہل، ظلوم بہت ظالم، یہ ہم استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب آج کا سبق فی الحال یہاں پر ختم کرتے ہیں، اس بات پر کہ یہ اسم جس میں مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں، جس میں صفت کے معنی ہوتے ہیں مبالغہ کے ساتھ، اس کے کئی سانچے اور پیٹرن ہیں، جن میں ہم نے آج یہ دیکھا کہ فعال کا جیسے غفار، اسی طرح سے فعول کا جیسے غفور، اور فعالہ کا بھی جیسے علامہ۔ تو یہ اوزان ہیں، ان سب کو آپ ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کے سامنے جب یہ کلمات استعمال ہوں قرآنی آیات میں بھی، تو ان کے معنی میں یہ تبدیلی جو اس وزن میں آنے سے پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔